السلام علیکم۔ انجام مختار۔ یہ واقعہ تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر اور الکامل فی التاریخ میں مفصلاً مذکور ہے۔ توابین کی تحریک کے بعد مختار ثقفی نے کوفہ پر قبضہ کر لیا اور واقعہ کربلا کے مجرمین سے عبرتناک انتقام لیا۔ انتقام کربلا کے بعد اس بات پر تو سب متفق ہیں کہ انتقام کربلا کے پیچھے مختار کا مقصد نیک تھا، اور ان کی نیت صرف یہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو اتنی مظلومانہ طریقے سے قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، اس کا قصاص لیا جائے۔ لیکن جب انہوں نے کربلا کا انتقام لے لیا اور اس کے باوجود کوفہ پر ان کا قبضہ برقرار رہا، اس کے بعد مورخین کی بعض آراء مختلف ہیں، ان کے بارے میں مورخین کی آراء مختلف ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوفہ پر قبضہ ہی ان کا اصل مقصد تھا۔ قاتلین حسین رضی اللہ عنہ سے بدلہ تو ایک اس کا ذریعہ بنایا گیا، اس کا بہانہ بنایا گیا، کیونکہ وہ بغیر اقتدار کے کچھ نہیں کر سکتے تھے، لہذا انہوں نے کوفہ پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد قاتلین حسین سے بدلہ لیا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا انتقام لینا ان کا ایک عظیم کارنامہ بن گیا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ، چونکہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ان کے خاندان سے غالیانہ عقیدت رکھتے تھے، لہذا آہستہ آہستہ انہوں نے اس کا اظہار بھی کرنا شروع کیا۔ بعض لوگوں کے مطابق یہ مشہور ہے کہ انہوں نے کرسی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھانجے حضرت جعدہ بن حبیرہ رضی اللہ عنہ سے حاصل کی، اس کو تابوت میں رکھا اور اس تابوت کو جامع کوفہ کوفہ کی مسجد میں رکھوا دیا، اور کہا کہ یہ وہ کرسی ہے جس پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ احکام جاری فرمایا کرتے تھے، یہ آپ کی مسند خلافت ہے، اور حکم جاری کیا کہ جو بھی مسجد میں آئے وہ اس کرسی والے تابوت کو بوسہ دے۔ اس کے بعد انہوں نے خود کو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے بہت فضیلت کیا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے میری بڑی فضیلت بیان کی، اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ بعض لوگوں کے مطابق انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مجھ پر کشف ہوتے ہیں، الہام ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مختار نے دعویٰ نبوت بھی کیا۔ تو جب مختار ثقفی کے یہ خیالات، یہ کام بڑھتے گئے، تو سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما، چونکہ ظاہر ہے کہ آپ تمام عالم اسلام کے خلیفہ منتخب ہو چکے تھے، اور مختار کے کوفہ پر قبضہ کرنے سے عراق کا ایک بڑا حصہ آپ کے ہاتھ سے نکل رہا تھا، لہذا آپ نے اپنے بھائی حضرت مصعب بن زبیر رحمہ اللہ کو عراق کے اس حصے کا حاکم بنا کر بھیجا جو مختار کی دسترس میں نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مختار سے جنگ کی، اور بالآخر ایک خونریز لڑائی میں مختار اپنے چند ساتھیوں سمیت قتل ہو گئے، کیونکہ مختار کے بیشتر ساتھی حضرت مصعب بن زبیر رحمہ اللہ کے ساتھ شامل ہو گئے، جن میں ابراہیم بن مالک اشتر بھی شامل تھے۔ تو یہ تھا مختار ثقفی کے عبرتناک انجام، ان کے قتل کی ایک مختصر داستان۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایسے ہی کسی اسلامی واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔